ابھی آغاز میں آپ کو لے چلیں گے، مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہنے پر گئے تو وہ عقدہ تو کل کھلا کہ وہ عمران خان نے خود کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان میں چلے جائیں، یعنی وہ سورس جس نے ارشد سے کہا کہ آپ پاکستان سے جائیں وہ کل عمران نے ڈسکلوز کیا، اور عمران نے ان کو کیا انفارمیشن دی یہ بھی ایک میٹر آف انویسٹیگیشن ہے۔ ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی اور عمران کی وہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ ایک تو وہ حالات تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی سچویشن تھی، لیکن دوسری اگر ایک خبر آپ کو کوئی دے رہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی سرکمسٹانسز اتنے سنگین ہیں اور وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ، ایک سابق وزیر اعظم، ایک بڑی جماعت کے سربراہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اوبیسلی تو پھر اس کے بعد بات جو ہے وہ اس انداز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو عمران خان کا کل یہ کہنا کہ انہوں نے ارشد سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ، تو پہلا سوال تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، یعنی کینین پولیس کے اس موقف کے بعد کہ ارشد کی جو یہ شہادت ہے، جو یہ ان کا یہ انسیڈنٹ ہے، اس میں کینین پولیس کہتی ہے جی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، تو پھر جب ان کا یہ موقف آیا تو اس کے بعد ایک بڑی بحث تھی جو سوشل میڈیا پہ، ہمارے کنونشنل میڈیا پہ، ان کے کولیگز جو ڈفرینٹ ٹی وی پروگرامز پہ، ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ، میجورٹی یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ وائی ارشد لیفٹ پاکستان۔ تو یہ مسئلہ تو کل ایک عمران نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا۔ اب کن سرکمسٹانسز کے لیے انہوں نے یہ کہا، کیسے کہا، کن حالات پر، کس خدشے پر عمران خان نے ان سے کہا، تو یہ قابل تفتیش بات ہے۔ دوسرا، کل میں نے ایک امپورٹنٹ جو بات اور سنی جس کے لیے میں فاؤنڈ مائی سیلف کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ کی بھی ایک پوزیشن ہے۔ تو کل DGISPR نے جب اپنی پریس ٹاک کی تو ان کی پریس ٹاک میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ارشد کی یہ جو واقعہ ہے، اب اس پہ بینیفیشری کون بن رہا ہے؟ اب بینیفیشری اوبیسلی ان کی اس DGISPR کی اس بینیفیشری کونوٹیشن آف دا ٹوٹل سچویشن کو بھی ہم لائٹلی نہیں لے سکتے۔ یہ بڑی سیریس اور سویر بات ہے۔ اس میں انہوں نے کن محرکات کی بنیاد پر یہ بات کی، اور یہ جب انہوں نے کہا کہ بینیفیشری تو فرام دا ویری رسپانسبل پوزیشن آف DGISPR، تو یہ پوری تفتیش کے آغاز سے، کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے، قتل ایک انتہائی سنگین، میری نظر میں انسانی جان کا جانا قرآن کریم کے حکم کے مطابق بھی، آئلی قوانین کے مطابق بھی، دنیا کے رواج اور قوانین کے مطابق بھی قتل سے بڑا سنگین جرم اور ہے نہیں۔ تو جب ان کے قتل کی تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں دو امپورٹنٹ پوزیشنز آ گئی ہیں۔ ایک امپورٹنٹ پوزیشن عمران خان کی طرف سے آئی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد کو میں نے مقتول کو کہا کہ آپ ملک سے چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہی سیڈ دیٹ آن نیشنل میڈیا، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا۔ اور پھر دین اے ویری رسپانسبل اسٹیٹمنٹ، اور وہ کن حالات میں ہے؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیشنز تو بات کر سکتے ہیں، ہماری ایک دوسرے کے اوپر ہم اپنی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں میڈیا اویلیبل ہے، لیکن جب آپ آرمڈ فورسز یا کسی انسٹیٹیوشن یا کسی سیکیورٹی ایجنسی کے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر ایک سوشل میڈیا کی آرکسٹریٹڈ مینجڈ کیمپینز چلواتے ہیں تو ان کا موقف پھر کسی اور طرف سے نہیں آ سکتا۔ اگر ایٹ دا موسٹ آنا ہے تو پھر وہ ISPR کی طرف سے آتا ہے۔ تو DGISPR کا یہ کہنا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا، تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں۔ اب ان کی تفتیش بہت ضروری ہے اس پورے پہلو کی کہ یہ بینیفیشل سٹیٹس پہ کون جا رہا ہے ان کی اس ڈیڈ باڈی سے۔ یہ کوئی آرڈینری ڈیڈ باڈی نہیں ہے، یہ ایک چیختی ہوئی لاش ہے، یہ پکار کر پوچھے گی کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ سیکنڈلی، شیریں مزاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ از آف لاٹ آف سگنیفیکنس۔ اب شیریں مزاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس کی بھی یہ بات ہونی بڑی ضروری ہے کہ وہ اپنا، انہوں نے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی اس کا اظہار کیا، پھر اپنے ایک میڈیا ٹاک پر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹ، شیریں مزاری صاحبہ کی وہ سٹیٹمنٹ، ان دونوں کو اگر آپ اس پرسپیکٹو میں رکھیں تو وہ اشاروں کنایوں میں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کی تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ بغیر تفتیش اور تحقیق کے بات آگے چلے گی نہیں۔ اب اس تفتیش میں اگر آپ کہہ دیں گے کہ جی آ کے ISI تفتیش کرے یا MI تفتیش کرے تو یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔
میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کل جی ایچ کیو کی طرف سے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن کی، تو جوڈیشل کمیشن کی تفتیش کا دائرہ کار کیا ہوگا اور وہ کیسے اس تفتیش کو اس پورے ایمبٹ کے اندر لے کر آئے گی. پھر آج ہماری ایک ایف آئی اے کی 2 رکنی ٹیم اور اس میں آئی بی اور ایف آئی اے کا انٹیریئر منسٹر نے ایک بڑی ایک افیکٹو انویسٹیگیٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے، جس کو ہم ایز اے گورنمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان حالات کو ایسرٹین کرے گی، اس کی تفتیش کرے گی. اور پھر جتنے بھی ہمارے رسپانسبل میڈیا ہاؤسز ہیں ان سب نے اس بات کے اوپر بات کی ہے، جس میں ہمارے آلموسٹ آل جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں سب نے بڑے زبردست اور بڑے چپتے ہوئے سوالات اٹھائے ہیں اور ان کی تحقیق ہونی ضروری ہے. تو ایز گورنمنٹ میرا خیال ہے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ایسرٹین ہو، یہ حقائق سامنے آئیں، اور اگر اس پہ تشفی نہیں ہوتی تو کل میں سن رہا تھا 2 لوگ، ایک عمران ریاض وہ بھی میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور ایک سمیع ابراہیم، دونوں کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، بٹ جو پوزیشن وہ لے رہے تھے تو قتل کے مقدموں میں جب تک آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہو، جب تک آپ کے پاس ایسے شواہد نہ ہوں، جب تک آپ کے پاس ایسا سرکمسٹینشل ایویڈنس جو کہ بالکل واضح طور پہ یہ ثابت کرتا ہو، تو اس طرح کی بات چیت کرنا جو آپ کے اشاروں کنایوں میں آپ اداروں کی طرف الیج کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ پوزیشن اس طرح سے اختیار کرنی چاہیے. اور لیکن اگر آپ نے کی ہے تو ویل سوٹڈ ٹو یو، آپ کی اپنی ایک رائے ہے، اس رائے کا اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہو سکتی اگر آپ کے نزدیک ایسی صورتحال ہے. میں نے آپ کا کل وہ یوٹیوب پہ وہ دیکھا ہے وی لاگ جو آپ نے ارشد کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بات چیت کی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی اور جو وہ لوگ ایسے سمپتھائزرز کے طور پر آ رہے ہیں اور اس کو پولیٹیکل ایک ایڈوانٹیج کے طور پہ، آج میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی 2 ٹوک اور واضح سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ اس ڈیڈ باڈی کے اوپر جو یہ پولیٹیکل ایک وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک شرمناک عمل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کی تسلی نہیں ہے اور ان کا یہ ماننا ہے تو وہ ضرور جائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی یونائٹڈ نیشنز کی، میں نے بات سنی یہ کر رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز، کل شبلی فراز میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں بیٹھے تھے کہ جی ہم وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کوئی بات کر رہا ہے. تو جس تفتیشی ایجنسی سے آپ تفتیش کروانا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے، اگر ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے اور ان کا یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہے تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جس کی مرضی آپ بات کریں، انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اس پہ. as advisor to as SAPM to the Prime Minister on ڈیفینس افیئرز، میں اس لیٹر کی جو کہ جی ایچ کیو کی طرف سے گورنمنٹ کو آیا اور پھر اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تھی اور گورنمنٹ جو اس بات میں یہ کہہ رہی ہے، تو بالکل اس میں کلیئرٹی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹس ایسرٹین ہونے چاہیے. اور کس لیے ہونے چاہیے کہ یہ جو بلا جواز اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے یا جسٹ فار دس ہیروشپ دیٹ دے کین ٹاک اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز اور دوز انسٹیٹیوشنز جو خدا کے میڈیا پر اپنی بات نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ وہ ان قومی سلامتی کے اداروں کی متعلقہ ایجنسیز کو ملائن کریں. یار فار گڈنس سیک، یہ دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. مجھے میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. اگر کسی کا کلیم ہو سکتا ہے ارشد کے ساتھ دوستی کا، تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی تعلق داری تھی. ہم نے ان کے پروفیشنل کنڈکٹ میں کبھی کوئی ان کو اس طرح سے نہیں کہا تھا کہ آپ پلیز یہ بات ایسے کریں ایسے نہ کریں. یس آئی یوز ٹو کال ہم. میں ان سے کہتا تھا کہ آج آپ نے یہ شہزاد اکبر کا ایک پروگرام ٹی وی پہ آن ایئر ہوا ہے جو کہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، تو اس آدمی میں یہ کرش تھی. وہ کہتا تھا کہ سر آپ آئیں، آپ یو سٹ آن ٹی وی، آئی ول گیو یو دا پلیٹ فارم. وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ان کا جواب دے دیں. اینڈ مینی اے ٹائمز آئی وینٹ دیر کمپلیننگ ٹو ہم کہ آپ کی اس رپورٹ کے برعکس ہمارے یہ ہم آپ کی رائے کو نہیں بدلنا چاہتے، آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کی رائے ہے، لیکن یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیٹ اگین ہیونگ سیڈ سو کہ جس ادارے کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ مسلم لیگ اور ہماری اس وقت کی جو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ وہاں پہ استعمال ہوتا تھا، وہ 7 to 11 پلیسنگ پیپل لائک ڈفرنٹ اینکر پرسنز جن کی ایک بالکل ہمارے خلاف ایک انہوں نے ایک اپنی پوری کیمپین کا آغاز کیا ہوا تھا. ناٹ جسٹ آن بارنگ ون فیو، ایک دو ماڈریٹ بھی تھے بیچ میں، لیکن میجورٹی جو تھی. تو ہم ان کے ساتھ جب اپنی بات کیا کرتے تھے، ہمارا ان کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق بھی تھا. ایون دو میں نے کل بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ
جب بالکل ایک ایسی پوزیشن تھی کہ ARY کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا اس ادارے کا ہم نے, تو میں تب بھی ود ان مائی اون پارٹی یہ کہتا تھا کہ یہ ون سائڈڈ بات جائے گی, بے شک ہمارا اعتراض ہے, ہمیں وہاں جا کے بات کرنی چاہیے. سو میننگ بائی سیئنگ دیٹ کہ ہمیں ارشد کی اس واقعے کے اوپر ایک مکمل تفتیش جس کی جس طرح سے تسلی ہے, یہ کہنے میں حق بجانے میں اگر کوئی اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت اظہار رائے میں یہ حق رکھتا ہے کہ وہ بلا ثبوت بلا جواز اپنی بات کا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے وہ کسی ادارے کے اوپر ذومانی انداز کے اوپر الزامات لگا دے اور وہ بڑے ویزیبل بھی ہوں, وہ اتنے کلیئر ہوں بات کرتے ہوئے کہ وہ صرف نام نہیں لینا باقی ساری بات کہنی ہے, اور ایسی ایسی تشبیہات دینا, وہ ایسے ناموں کے ساتھ ان کو منسلک کرنا اور کر کے اپنی بات کرنا, تو میں بھی اپنی اظہار رائے کا حق رکھتا ہوں, بحیثیت حکومت اظہار رائے کا حق رکھتا ہوں کہ بغیر ثبوت کے قتل کے مقدموں میں جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اس انویسٹیگیشن کے پروسیس کو فرسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کل میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں تھا تو اس میں بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں میرے بھائی احمد اویس صاحب, وہ انہوں نے ایک بات کی تو آئی ایم گریٹفل ٹو ہم, جب میں نے ان کو اس بات پہ ٹوکا کہ آپ تو ایک بڑے ایکسپیرینسڈ لائر ہیں, آپ کی کچھ 41 سال کی وکالت بھی ہے, تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قتل کے مقدموں میں اس طرح کی ہیرسے پر ایک اوپینین کریٹ کر دیا جائے اور اس پر بات کی جائے؟ سو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے پاکستان کی ایجنسیز بڑی قابل قدر ہیں, ہماری جو سول سائڈ پر ایجنسیز ہیں جن میں FIA ہے, جس میں IB ہے, فیکٹ فائنڈنگ کر سکتی ہے, رپورٹس دے سکتی ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشنز کے لیے آپ کو کوئی دنیا میں جن کی ساخت ہے, ورلڈ ریناؤنڈ ہے, اینی ون یو نیم اٹ, آپ اس کا نام لے کر آئیں, آپ ان کی فیملی کی تشفی کرانا ہمارا بنیادی مقصد ہے. اس سوسائٹی کے اندر یہ بڑی ریزیلینٹ سوسائٹی ہے, بٹ ریزیلینس اور ایلیگیشن کے اندر فرق ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سوسائٹی پروگریس کرنے کے لیے ریزیلینٹ ہے, یہ سوسائٹی اپنی ترقی کے لیے ریزیلینٹ ہے. جب کبھی اس ملک کے اندر کوئی مارشل لا آئے ہیں, جب کبھی کوئی ایسی صعوبت آئی ہے, تو اس سوسائٹی نے ایمرج کی ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ان ڈیموکریٹک ویلیوز کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد حاصل کریں. دس از ناٹ پاسبل, ہوگا نہیں. یہی سوسائٹی ان کو رکے گا یہ سب کچھ. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس تفتیش کا ہونا از حد ضروری ہے, ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن پہ ضروری ہے. اس واقعے پہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. ارشد واز سیریسلی این ایسٹ, ایک بڑے قداور صحافی تھے, ان کی ایک بڑی لارج فالوئنگ تھی, ان کے دوستوں کا ایک بڑا دائرہ کار اور اثر تھا جہاں پر ان کی بات سنی اور مانی جاتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور اس بات پر انہیں ایشور کرواتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ کل جا رہے ہیں جی, ریلیز نکال کے لے کے جا رہے ہیں وہاں پر اور اس کو پولیٹیسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ ایک اسی کو سامنے رکھ کے ایک آپ لانگ کیا وہ جو کرنا چاہے, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, آپ جو کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے ہوسٹیج کر لیا پورے ملک کی پالیٹکس کو اور سیاست کو, اور پورے پاکستان کی جتنی بھی وہ پوری آئین کو, پورے پاکستان کی ترقی کو, پورے پاکستان کی آل پولیٹیکل ویلیوز کو آپ نے ہوسٹیج کر لیے؟ نو سر, دس از ناٹ دا کیس. میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں, اور میں نے I've gone through surfing in detail کہ کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹی وی پہ کیا کہہ رہے ہیں, تو میں پھر مجبور ہوا کہ یہ بات کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے, اس واقعے کی تفتیش ورلڈ رینونڈ پاکستان کی ایجنسیز بھی کسی سے کم نہیں ہے, ہمیں یقین ہے, ہمارا تو اپنا اس پہ ہے, لیکن جسٹ ٹو ڈیفلیٹ اٹ, جو اس کی ایک پولیٹیکل اینگلنگ آ رہی ہے, اگر آپ کی تسلی ایسے ہوتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جس سے آپ اپنی تفتیش کرانا چاہتے ہیں, ہمیں ارشد ہمارے لیے بھی اتنا ہی عزیز ہے, ہمیں اس کی تفتیش سامنے آنی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے, ایک پہلو پہ تحقیق ہونی چاہیے. کن حالات میں وہ گئے, یہ بات تو کل عمران نے کہہ دی. UAE سے کن حالات میں گئے, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جا کر ان سے بات کی, ور دے the officials of the UAE گورنمنٹ, کیا وہ کوئی سرکاری لوگ تھے, کیا وہ عربی بول رہے تھے, یا بڑی سلیس اردو میں جا کر انہوں نے بات کی تھی؟ یہ بھی بات دیکھنے کی ہے.
और फिर वो कहाँ गए कीनिया, कीनिया किसका फार्म था, Who were those people जिनके पास जाकर वो ठहरे थे, किसकी वो गाड़ी थी जिसके अंदर वो सफर कर रहे थे, उस फार्म के अंदर पहले या उसके बाद या उससे कबल आने या बाद में आने वाले लोग कौन है, वहां पर एक्सेस किसकी थी, कीनिया के अंदर प्रॉपर्टीज किसकी हैं, इन प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड कौन है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस, वी नीड आंसर्स फॉर दैट। आज अभी मैं जब आपके पास ये प्रेस टॉक करने के लिए आ रहा था तो आई सॉ ऑन टीवी कि एक फ्लैश कर रही थी न्यूज़ के कीनियन पुलिस के मौक़िफ़ में पहले जो उनका मौक़िफ़ था कि इट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, और फिर ये हुआ कि उसमें एक फायरिंग के नतीजे में फायरिंग की गई। तो ये एक आपको जब तफ्तीश करते हैं, जब हक़ाइक़ को देखने जाते हैं, तो बादियुल नज़र में जो चीज़ें होती हैं जब आप उनको तफ्तीश से देखते हैं तो मुख्तलिफ होती हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। What Sami Ibrahim said yesterday, I can sit and talk, मेरे सामने मैं उनके साथ बैठ के ये बात कर सकता हूँ। I wish कि उनके पास कोई ऐसी खबर है और वो समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है तो उनको आके बात करनी चाहिए, बताएं, वो आके गवर्नमेंट से बात कर लें। वो उसको पब्लिकली एक एंगल दे के बात करने से तो उनको मेरा ख्याल है तफ्तीश में कोई फायदा तो नहीं होगा। नोबडी इज बॉदर्ड बाय दैट एंगल। ये एक बड़ी कलील एक तबका है जिसके कुछ मकासद हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पे रोल पे हैं। वी नो दैट, हमें इससे कोई इतराज़ भी नहीं है। वी नो द सोर्सेज, वी नो कि वो कैसे चलते हैं। मैं नॉर्मली इतनी स्ट्रेट बात करके जिस पे किसी के मुतल्लिक कोई ऐसी बात हो, बट लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट, देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ये जिस तरीके से भी, मैं आज वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए हैं, वापस आते हैं, आई विल टॉक टू हिम। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इसमें जो आपने कमीशन की तश्कील का ऑर्डर दिया है, उस कमीशन के पास ये इख्तियार हो कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस के लिए कोई भी बेहतरीन एजेंसी जिस पे इनकी तसल्ली हो सकती हो, फैमिली की तसल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान की IB और एसोसिएटेड जब मिलके करेंगे तो उसकी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। थैंक यू वेरी मच।